اس وقت جو سچویشن ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے، ایک تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی ٹائم لائن سے آگے چلا گیا ہے اور اب جنگ جو ہے وہ خاتمے کے قریب ہے امریکن پریزیڈنٹ کے نزدیک. آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکہ چاہتا تھا وہ امریکہ نے اچیو کر لیا ہے، یا ٹیک ہوم کیا ہوگا اگر امریکہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے؟ تو وہ کیا ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم فاتح ہیں، اب ہم اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ حیدر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایران پر حالیہ حملوں میں بہت تیزی آئی ہے اور شہری علاقوں میں مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ اور اس کے اگر ہم لنک کر کے دیکھیں تو اس میں صدر ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جنگ ابھی خاتمے کی طرف ہے اور میں خود اس کا اعلان کروں گا اور اسرائیل کے ساتھ کنسلٹ کر کے اعلان کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑا سا یہ جو اسٹرائکس ہیں ان کو پچ اپ اسکیل اپ کیا جا رہا ہے، ان کی انٹینسٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایران کو پریشرائز کر کے ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف آیا جا سکے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ابھی فرانس اور چائنا اور روس کی طرف سے ایک سفارتی کوششیں بڑی تیزی سے جاری ہیں اور ایران نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی سفارتی صورتحال کی وجہ سے ایک میوچول نوشن آف وکٹری، یعنی دونوں سائڈز جس میں دونوں سائڈز کو اپنی فتح یا اپنی سلامتی نظر آتی ہو اور ایک ایگزٹ نظر آتا ہو، اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 6-7 دنوں میں یا اس سے بھی جلدی شاید یہ جنگ کا اختتام ہو جائے، سیز فائر ہو جائے. سر دو چیزیں، ایک تو اسرائیل کی جانب سے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کم از کم مزید 3 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے. وہیں امریکہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ جلد از جلد اس جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کو پریشرائز کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور الٹیمیٹلی پھر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملوں کا آغاز کیا، تو ابھی یہ جو اسرائیلی خواہش ہے کہ جنگ ایٹ لیسٹ 3 ہفتوں تک مزید جاری رہے، امریکہ اس کے اوپر غور کرے گا؟ یا جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور آپ نے خود کہا کہ جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ 1-1.5 ہفتے کے اندر یا 5-6-7 روز کے اندر اپنے خاتمے کی طرف جا سکتی ہے؟ جی اس میں مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے فار اینڈ اگینسٹ پلے کر رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت مڈ ٹرم الیکشن ایئر ہے، نومبر میں انتخابات ہونے ہیں جس میں میجورٹی کا تعین ہونا ہے کہ کیا ریپبلکنز اپنی میجورٹی مینٹین کریں گے یا لوز کر دیں گے. اس کی ایک انڈیکیشن ابھی ایک وار پاورز کے اوپر جو ووٹنگ ہوئی ہے بہت تھن میجورٹی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی میجورٹی برقرار کر پائے ہیں. اور اگر جیسے تیل کی قیمت بڑھتی گئی اور اس سے زیادہ پبلک اوپینین میرے خیال میں امریکہ کی امپورٹنٹ ہے کہ بہت ساری اس طرح کی سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے تو اپنا انتخاب اس بیس پہ لڑا تھا کہ امریکہ فرسٹ اور فار ایور وار سے انہوں نے نکلنے کا ایک اندیا دیا تھا، مگر اب دوبارہ امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے انہوں نے. تو یہ بہت اہم ہے. سب سے بڑا فیکٹر جو میرے خیال میں اس وقت صدر ٹرمپ کے ذہن پہ پلے کر رہا ہوگا وہ مڈ ٹرم الیکشن کا ہوگا، کیونکہ اس سے بعد مین الیکشن ہے 2 سال بعد اور انہوں نے پہلے ہی 33 ٹرم کا انڈیا دے رکھا ہے. تو سفارتی کوششوں سے بڑھ کے جو سب سے زیادہ اس وقت ان کے مائنڈ پہ ہوگا وہ اپنے الیکشن کی آؤٹ کم ہوگی. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جنگ کا سارا معاملہ ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ساری الیکشن کیمپین تھی وہ یہی تھی کہ امریکیوں کا جو پیسہ ہے وہ امریکیوں پر خرچ ہو. ابھی تک جو کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے $5 ارب سے زائد جو ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، وہ اس جنگ میں ایران کے خلاف استعمال ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو نقصان ہوا امریکن بیسز کو وہ اس سے ہٹ کر ہے. تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا ان اگلے مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر اپنی اکثریت کو برقرار رکھنا؟ جی میرے خیال میں وہ اس پہ کیونکہ ابھی ٹائم کافی ہے اور وہ اگر اپنے ڈیزائن کے مطابق اس جنگ کو ابھی ختم کر دیتے ہیں تو دیکھیں، کیونکہ جنگ ہمیشہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے لڑی جاتی ہے. وہ یہ ہم جذباتی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن کو ملیہ میٹ کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، مگر ہر جنگ کے کوئی نہ کوئی سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. فوجیں ایک خاص حد تک استعمال ہوتی ہیں، وہ ایک ایسے حالات پیدا کر دیتی ہیں جس میں وہ سیاسی مقاصد کی جلد تکمیل ہو سکے. تو اس کے پیچھے اگر سیاسی عزائم دیکھے جائیں تو صرف الیکشن تو ایک ڈومیسٹک ان کا ایشو ہے اور ایک پرسنل ایشو ہو سکتا ہے، مگر ایک اوور آل اگر امریکہ کے ڈیزائن دیکھے جائیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ڈیزائن دیکھے جائیں
ہیں. تو یہ ایک گریٹ گیم ہے کہ جو ایک طاقت کی لڑائی ہے کہ جو چائنا، روس اور امریکہ کے درمیان لڑی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سر جنگ کے بعد سے امریکہ جو ہے وہ ایک واحد سپر پاور بن کر ابھر کر آیا، لیکن اب اس کے بعد چین نے جس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی، اور اسی طرح روس نے سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد روس نے جس طرح ایک اپنا ریوائول کیا، اس سے امریکہ کو شدید خطرہ ہے. اور اس وقت ایران کے تھیٹر کو گرم کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جو مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کا ڈیزائن ہے، جو ایشیا پیسیفک میں جو چائنا کے خلاف جو اس کا ڈیزائن ہے، تو اس کے اندر ابنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول کم کرنا، اس کو کمزور کرنا، اور اسرائیل کے خلاف ایران کو کمزور کرنا، یہ اس بڑے ڈیزائن کی گیم پلان کا ایک اہم حصہ ہے. تو میرے خیال میں ایران کو اتنی مار پڑ چکی ہے، ابھی اتنا ان کا نقصان ہو چکا ہے کہ وہ کئی سالوں تک ابھی میرے خیال میں امریکہ کے اس ڈیزائن کو چیلنج کرنے میں اس کو ذرا مشکل ہوگی. نہیں سر، اگر ایران کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہے تو یہ جو امریکہ جو رشیا اور چین کو اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں امریکہ کامیاب ہو گیا ہے؟ جی بالکل، یہ جنگ ہمیشہ دو حریفوں کے درمیان ہے. کچھ حد تک تو کامیاب ہوا ہے. امریکہ نے یہ اپنی انٹینٹ کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے تکمیل کے لیے اگر اس کو فوجی ذرائع بھی استعمال کرنے پڑے تو وہ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے سر جنگ ختم ہوئی تو جتنی سپر پاورز تھیں، جب سر جنگ کے دوران بھی وہ پراکسیز کے تھرو لڑا کرتی تھیں، اور جب سر جنگ ختم ہو گئی تو کسی بھی سپر پاور نے ڈائریکٹ لڑائی میں حصہ نہیں لیا جب تک کہ یہ یوکرین کا محاذ نہیں کھلا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ روس جو ہے وہ بذات خود لڑائی میں سامنے آیا. تو اسی طرح امریکہ کا بذات خود لڑائی میں آنا ایک بہت بڑا پیغام ہے، کیونکہ ایک سال پہلے جو ایران کا جو نیوکلیئر پلانٹ پہ جو سٹرائکس کی گئی تھیں، وہ اس میں امریکہ کا بڑا رول تھا، لیکن وہ پس پردہ رول تھا، اور اس میں اسرائیل ہی سامنے تھا. پھر تو سر B-2 بامبرز جو تھے، ان کے بنکر بسٹرز جو تھے، وہ تو ڈائریکٹلی خود آئے تھے نا، تو وہ تو جی ہاں بالکل، وہ اس اسٹرائک میں وہ شامل تھے، لیکن جی اس اسٹرائک میں شامل تھا امریکہ. لیکن اب جو جس طرح وہ ایک پوری لڑائی کے اندر سامنے آیا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس نے ایک بہت اسٹرانگ میسج دیا ہے روس کو بھی اور چین کو بھی کہ وہ اپنے جو سیاسی مقاصد ہے ان کی تکمیل کے حد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری جنگ میں ایز آف ناؤ ابھی تک ایران نے جو کچھ اچیو کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو امریکن بیسز ہیں وہاں پر جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو بڑا ایفیکٹولی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، پھر ریڈارز کو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ تباہ کیا ہے. اس میں ایران کو چین اور روس کی طرف سے کس طرح کی مدد فراہم کی جا رہی ہوگی؟ کیونکہ ان کی مدد کے بغیر ایران کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ایفیکٹولی ان ٹارگٹس کو اس طریقے سے ایلیمنیٹ کرتا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں. جی بالکل، اس بات کو پس سے پش نہیں ڈالا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایکوریٹ ٹارگیٹنگ کے لیے سیٹلائٹ بیسڈ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کی بہت ضرورت ہے. نہ صرف انٹیلیجنس کی بلکہ ایسے اشورڈ کمیونیکیشن لنکس جس کی مدد سے وہ جو مڈ کورس گائیڈنس جس کو کہتے ہیں کہ دور مار کے جو ہتھیار ہیں، جو میزائلز ہیں، وہ بالکل ایکوریٹ نشانہ بنائیں، اور اس جو رڈار ہے، جو بھی بیس ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے تباہ کریں، جو کہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا. تو اس چیز کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لانگ رینج پہ بالکل ایکوریٹ نشانے بنانا یہ کیپیبلٹی اس وقت گریٹ پاورز کے پاس ہے. اور جو ایران کا اور روس کا اور اسی طرح ایران کا اور چین کا جو دفاعی تعاون چلتا آ رہا ہے، تو اس میں ایران نے ان سے انفراسٹرکچر وائز بھی کافی مدد لی ہوگی، اور بلکہ شاید ریئل ٹائم میں بھی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ کار فرما رہی ہوگی. اور آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ جو امریکن پریزیڈنٹ اب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنی ٹائم لائن سے ہم آگے جا چکے ہیں اور یہ جنگ اپنے خاتمے کے قریب ہے، آج سے چند روز قبل جس وقت ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیاں تھیں، 28 فروری کو جب آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جو انہوں نے انیشیل اٹیکس کیے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جنگ سے باہر نکلنا امریکہ کے لیے کمپیریٹیولی آسان تھا؟ آج جب مجتبیٰ خامنئی صاحب کو انہوں نے دوبارہ منتخب کر لیا ہے، انہوں نے ایز نیو سپریم لیڈر، اور وہ وہی شخصیت ہیں جن کو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں، تو ایسے میں بڑا مشکل ہوگا مجتبیٰ خامنئی صاحب کے ہوتے ہوئے امریکہ کے اس جنگ سے نکلنا اور اپنی پبلک کو کنونس کرنا کہ ہم کامیاب ہوئے. جی بالکل، جنگ جب شروع کی جاتی ہے تو کچھ مقاصد کو پیش نظر رکھ کے کی جاتی ہے، اور اس کا پھر لمحہ بلمحہ اس کی ری ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ہم مقاصد کی طرف جا رہے ہیں یا ہمیں مزید کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بھی جو سیاسی مقاصد تھے اس میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا ایک لمیٹڈ آبجیکٹو ہوتا
تو شاید وہ اپنے سیاسی مقاصد جنگ تو جلد ختم کر سکتے تھے وہ، کیونکہ امریکہ کا انیشیٹو تھا، وہ تھوڑی بہت وہ بھی میزائل سٹرائکس کھا لیتے، برداشت کر لیتے یا تباہ کر لیتے اور جنگ ختم ہو جاتی. مگر امریکہ کا گرینڈ ڈیزائن میں یہ میرے خیال میں ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کی جنگ شامل تھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ ہائپ کریٹ نہیں ہو سکتی تھی، ایران کو اتنا فوجی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. یہ میرے خیال میں ایک طرف جہاں پہ ہم ایران کی بقا کی جنگ ہے، تو دوسری طرف یہ امریکہ کی کریڈیبلٹی کی جنگ بھی ہے، اس کی عزت و وقار کی جنگ ہے، اس کے سیاسی دنیا میں سیاسی اثر و رسوخ کی بھی جنگ ہے. تو اس کے لیے اس کو ایران کو اس نہج پہ لانا ضروری تھا ان کے خیال میں، جس کے لیے یہ جنگی کاروائیاں ابھی تک تھیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک امریکہ کا یہ کہہ دینا کہ جی آبنائے ہرمز ابھی کھلنے والی ہے اور جنگ ختم ہونے والی ہے، یہ بڑی اسٹریٹجک میسیجنگ ہے، کیونکہ انہوں نے ایران کی بحریہ کو تو تباہ کیا ہے، مگر ان کی جو پاسدارانہ انقلاب والی بحریہ ہے کہ جو کہ چھوٹی کشتیوں، تیز رفتار کشتیوں، میزائل سے لیس، اور ان کی جو سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی جو صلاحیت ہے، جو کہ ایک غریب آدمی کا ایٹم بم کہلاتا ہے، اس صلاحیت کو ابھی تک نقصان امریکہ نہیں پہنچا پایا. اور اگر اس حد تک امریکہ جائے تو پھر تو جنگ میرے خیال میں شاید مہینہ 1.5 مہینہ چلے، تو تب امریکہ اپنی بحری افواج کو ہرمز میں لا کے اور سمندری تجارت کو اس کو ممکن بنا سکے گا. لیکن امریکہ اس حد تک جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں اسرائیل کا بہت نقصان ہوگا، اس میں جنگ پتہ نہیں کیا صورت اختیار کر لے. گلف سٹیٹس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، وہ کس طرح سے آئیدر فار اور اگینسٹ امریکہ چلی جائیں. امریکہ کا اپنا اس میں نقصان ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک کیلکولیٹڈ موو ہے بہت، جس میں امریکی صدر نے ابھی بیان دیا، اور آپ نے دیکھا کہ فوراً، کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے انشورنس کمپنیز پہ بھی، اور آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمت فوراً نیچے آ گئی. یہ بات بہت ناقابل یقین ہے کہ ایک بیان سے تیل کی قیمت نیچے آ جائے، کیونکہ میری ٹائم سیکیورٹی کی سچویشن ایک سٹیٹمنٹ سے امپروو نہیں ہوتی اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے. تو یہ ایک ملا جلا ایک گیم پلان لگ رہا ہے، کیونکہ ایران نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا ہرمز کو بند کریں گے. انہوں نے فزیکل ٹارگیٹنگ تو ابھی شروع نہیں کی تھی، وہ جو اکا دکا جو جہازوں پہ حملے ہوئے، وہ ایران خود کہتا ہے کہ یہ فالس فلیگ تھے. اب واللہ علم اس میں کیا حقیقت ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن اگر ایران ٹارگیٹ کرنا چاہتا تو وہ تو ایک انبار لگا سکتا تھا، جہازوں کو ڈبو سکتا تھا اور بے تحاشا تباہی کر سکتا تھا. مگر ایران نے فی الحال وہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کا ویپن آف لاسٹ ریزورٹ ہے. تو آپ کے نزدیک جہاز پھر کیوں ایران، ہو کے آپ کے نزدیک سے پھر ایران کتنی دیر تک اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کتنے دنوں کے اندر یہ رستہ جو ہے یہ کھل جائے گا اور ایران بھی ریزسٹ نہیں کرے گا؟ جی بالکل، اسی سوال کا جواب میں آپ کا دوں گا، لیکن اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ایران نے تو وارننگ دی تھی، لیکن ایران کے کہنے کی وجہ سے ایک تھریٹ تھا، بٹ اس نے فزیکلی کچھ جہازوں کو ڈبونا نہیں شروع کیا. لیکن جو انشورنس کور ہوتا ہے، اور سارے انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ لندن سے اور مغرب کے جو دارالخلافے ہیں وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انشورنس کے ریٹ کو بڑھاتے اور گراتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک تھریٹ تھا، لیکن انہوں نے ایک دم سے انشورنس کور لے لیا. فریٹ ریٹس جو ہیں وہ 4 گنا سے زیادہ ہو گئے، تو جس کی وجہ سے کوئی بھی شپ اونرز یا شپ آپریٹرز وہ یہ رسک نہیں لے پا رہے. تو ٹرمپ کے ایک بیان سے انشورنس کو ایک دم سے چینج ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ ایشورنس دی گئی ہے، ایک یقین دہانی دلائی گئی ہے ان انشورنس کمپنیز کو کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے انہوں نے وہ آہستہ آہستہ ہونے کے بجائے ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمت نیچے آئی. تو آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ ایران کب تک اس کو روک سکتا ہے. تو ایران تو اس کو میرے خیال میں جو اس کی جو ریزیڈول کیپیبلٹی بھی ہے، اس کو جتنا بھی تباہ کیا جائے تو 5-6 مہینے آرام سے وہ ایک غیر روایتی جنگ لڑ سکتا ہے، جو چھوٹی کشتیوں سے کمانڈو ریڈز کے ذریعے سمندری بارودری سرنگ بچھا کے. لیکن ایران بھی میرے خیال میں اس کا یہ ویپن آف لاسٹ ریزورٹ ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کرنا چاہے گا آخری حد تک، کیونکہ ایران کی اپنی جو آمدنی ہے، جو اس کی جو برآمدات ہیں وہ تیل پہ منحصر ہیں. تو اگر ابنائے ہرمز کو سمندری بارودی سرنگوں سے بند کر دیا جائے تو وہ پھر ایران کے بس میں بھی نہیں رہے گا اس کو کھولنا، وہ کسی کے بس میں بھی نہیں رہے گا، اور اس کو کئی مہینے اور ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے. اور وہ امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے، اس میں ایک کوalition ترتیب دیا جائے گا، ایک جس میں مائن سویپرز آ کے اس کو ایک چینل کلیئر کریں گے. تو یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن ابھی حالیہ شواہد سے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی ہم ایک ممکنہ حل کی طرف چلے جائیں. آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کی بحریہ نے آپریشن محافظ البحر کا آغاز کیا ہے، موجودہ سچویشن میں آپ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟
جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی 90% سے زیادہ تجارت جو ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ سچویشن اور افغانستان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے، اور ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ تھی لیکن وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، 90%۔ تو ہم ایک جزیرہ اگر نہیں سمندر میں تو ایک جزیرہ نما ضرور ہیں، اور ہماری سمندری تجارت جو ہے وہ ایک کنجی ہے ہماری معیشت کی، جس کے بغیر ہماری معیشت جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی۔ تو پاکستان کی بحری تجارت جاری رہے، تو اس میں پاکستان بحریہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ اس کا ایک کی ٹاسک ہے، ایک کی رول ہے اس کا، کہ جتنی اس کی جو تجارتی راہیں ہیں جن کو ہم سی لائنز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ جو لمحہ بلمہ علاقائی میری ٹائم سیکورٹی صورتحال تبدیل ہو رہی تھی، تو اس لیے پاکستان نیوی نے اپنے ٹاسک کو انجام دینا شروع کیا ہے۔ انہوں نے اسکاٹنگ شروع کی ہے، جو بحری جہاز پاکستان کی طرف جو تجارت اور اشیاء خوردنوش اور تیل وغیرہ لا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی اسکاٹنگ شروع کر دی ہے۔ جو نگرانی ہوتی تھی، ایک سرویلنس ہوتی تھی، اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے ہوائی جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، اور بالکل یہ کام انشاءاللہ صحیح سر انجام پا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہی ایک تیل سے بھرا ہوا جہاز پورٹ قاسم میں آ گیا ہے۔ اٹ از اے گریٹ ریلیف ٹو دا نیشن، اور ابھی مزید 2 جہاز جو ہیں وہ آج رات تک پہنچنے والے ہیں۔